الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم إلى آخر الآية. وقال من قائل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم إلى أن قال سبحانه وتعالى وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا. رواه الإمام مسلم. برادران اسلام، دینی اور بھائیوں اور جوان دوستوں، بابر بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، ہماری اور آپ کی ضروریات کی تمام تر چیزیں اس دنیا میں فراہم فرمائی، زمین کی پیدائش فرمائی، آسمان کی تخلیق فرمائی، زمین اور آسمان کے بیچ میں بہت ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشی۔ ان سب کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا آسمان کو؟ کیوں پیدا کیا زمین کو؟ کیوں بنایا ان مخلوقات کو؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی کام بغیر مقصد کے، بغیر حکمت کے نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے، علم والا ہے، خبیر ہے، دانا ہے۔ کوئی بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بغیر حکمت کے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری مخلوقات جو پیدا فرمائی ہے، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت صرف اور صرف یہ ہے کہ اس دنیا میں جو انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بسایا ہے، ان کا امتحان لے، ان کو جانچے، ان کو پرکھے، اور سب سے بڑی جانچ اور پرکھ یہ ہے، سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ یہ بندے، یہ مخلوقات، جن مخلوقات میں جن اور انس دو مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنا دیا ہے کہ ان کو آزمائے، ان کی جانچ کرے، ان کی پڑتال کرے کہ کیا یہ ان ساری نعمتوں کا استعمال کر کے زمین اور آسمان اور دونوں کے بیچ کی بیچ کی ساری مخلوقات کا استعمال کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں یا نہیں جھکاتے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی غلامی اور اپنی بندگی کا، اپنی افتخار کا، محتاجگی کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے جو تعلیمات نبیوں کے ذریعے سے کتابیں اتار کر کے دنیا میں دی ہیں، یہ اللہ کی بندگی جنوریز کیا ان تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو حق الوہیت ہے، حق بندگی ہے، اسے ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میرے بھائی، یہی خلاصہ ہے اس کا، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک یہ مقصد اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہے، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہو رہی ہے، گرچہ کی شرک بھی ہو رہا ہے، لیکن ہے اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں۔ ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا، ایک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ایک اللہ کے لیے سجدہ، اس کے لیے رکوع، اس کے لیے نذر و ریاض، اس کے لیے قربانی، اس کے لیے صدقات و زکات، تمام تر عبادات، ساری کی ساری عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے لیے کرنے والے موجود ہیں۔ جب تک یہ چیز دنیا کے اندر ہے، کم ہوتے ہوتے، سمٹتے سمٹتے کتنی بھی تعداد کم کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب تک اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی خالص کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچا ایمان رکھنے والے ہیں، حتیٰ کہ کم ہوتے ہوتے کوئی ایک انسان کیوں نہ باقی رہے، تب تک یہ دنیا قائم ہے، تب تک یہ دنیا باقی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کو پیدا ہی سے لے کیا ہے کہ اس دھرتی پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہو، اس کی عبادت ہو۔ اسی لیے جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے تب تک یہ دنیا قائم ہے، اور جس دن یہ سلسلہ بند ہو جائے گا، اس روئے زمین پر ایک شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی کرنے والا باقی نہیں بچے گا۔ سارے کے سارے غیر اللہ کے سامنے
سارے کے سارے اللہ کے بندگان کے سامنے، سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے سامنے سر ٹیکنے لگیں گے، ہاتھ پھیلانے لگیں گے، بندگی کرنے لگیں گے، رکوع سجدہ نظر و نیاز قربانی سارے کام کرنے لگیں گے. ایک فرد واحد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی خالص کرنے والا نہیں بچے گا. وہ اس دنیا کے انت کا بھی ہوگا، اس دنیا کا خاتمہ کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس زمین پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہو رہی ہے، کیونکہ اسی مقصد کے لیے دنیا قائم کی گئی ہے. جب تک یہ مقصد حاصل ہے یہ دنیا قائم ہے، اور جب مقصد ختم تو پھر دنیا بھی ختم. تو دنیا کا پیریڈ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا یا دنیا کا کی جو مدت ہے، اس کا جو بقا اور اس کی وجود کی جو تاریخ ہے وہ یہیں تک جڑی ہوئی ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی ہو رہی ہے. اس سر کے پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سر میں جھک رہی ہے. اسی کے لیے یہ دنیا میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے تاکہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر کے ایک اللہ عز و جل کی بندگی کریں. جب تک یہ چیز ہے تب تک دنیا قائم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کو دنیا میں عام کرنے کے لیے کہ دیکھو میں خالق ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، میں تمہیں سارے اسباب فراہم کرنے والا ہوں. آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش اتارتا ہے، ساری غذائیں، ساری نعمتیں، سارے میوہ جات پیدا ہوتے ہیں، ہم اسے کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. اس لیے زمین پر بسنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنا دیا، سارے اسباب، سارے وسائل فراہم کر دیے ہیں. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہونی چاہیے، اسی کے سامنے سر جھکنا چاہیے، اسی کے سامنے نظر و نیاز اور قربانیاں ہونی چاہیے، اسی کے گھر کا طواف ہونا چاہیے، اسی کے سامنے ہاتھ اٹھنا چاہیے، اسی کے سامنے سر جھک. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی عبادت ہے، اپنی بندگی ہے. اس مقصد کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کتنے رسولوں کو بھیجا، نہ جانے کتنی کتابیں اور صحیفے اتارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. قرآن کریم کے ذریعے سے، سنت کے ذریعے سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ چلتا ہے کہ چند کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری وہی جانتا ہے. کتنے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام نے بھیجی، اس کا ایک ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن یہ انبیاء کا سلسلہ، یہ کتابوں کا سلسلہ جو دنیا میں وقتاً فوقتاً حالات اور مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا یا اتارا ہے، اس کے پیچھے یہ بھی مقصد تھا اس دنیا میں انسانوں کو، جنہوں کو یہ پیغام ملے کہ لوگوں تمہیں ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے یہ حق کی عبادت، یہ حق کی بندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص حق ہے، یہ کسی اور کو نہیں دینا ہے، نہ پورا کسی کو دینا ہے، نہ کوئی جز کسی اور کو دینا ہے، نہ کسی کو ساتھی بنانا ہے، نہ کسی کو شریک بنانا ہے. ایک ذرہ بھی یہ حق کسی غیر اللہ کو نہیں دیا جا سکتا. اسی لیے میرے بھائیوں اس سلسلے میں امت کے علماء نے جب یہ سمجھایا کہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، تو اس کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے فرمایا شرک کسے کہا جاتا ہے؟ تسویۃ غیر اللہ باللہ فیما ہوا من خصائص اللہ. اللہ کے علاوہ کو، اللہ کے علاوہ کو اس سے قطع نظر کہ وہ ادنا ہے، کہ وہ اعلیٰ ہے، وہ بچہ ہے، کہ وکیل ہے، یا وہ امام ہے، وہ فاضل ہے، وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، وہ فرشتہ ہے، اونچا سے اونچا کیوں کوئی مخلوق کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی غیر اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر قرار دینا اللہ کی کسی بھی خصوصیات میں سے، اللہ کی خصوصیات میں سے کسی بھی چیز کو، کسی بھی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر قرار دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اللہ کی خصوصیت کتنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، نبی کے فرمان میں بتا دیا. اتنی ساری خصوصیات، ان میں سے کوئی بھی خصوصیت ہم نے اللہ کے علاوہ کو اگر دے دیا تو ہم نے اللہ کے حق میں، اللہ کی خصوصیت میں اس کو ساجیدار بنا دیا، اس کو شریک بنا دیا. سجدہ اللہ کے لیے کسی اور کا سجدہ کیا ساجیدار بنا دیا، رکوع اللہ کے لیے کسی اور کے رکوع کیا ساجیدار بنا دیا، ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھانا کسی اور کے سامنے اٹھایا ساجیدار بنا دیا. ہم نے دولت مانگ لی، اولاد مانگ لی، کسی اور کے سامنے اگر ہاتھ پھیلا دیا تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں اس کو ساجیدار بنا دیا. میرے بھائیوں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے امت کے علماء سمجھاتے رہے. قرآن کریم کی آیات ہمارے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے. بہرحال آج جو گفتگو کرنی ہے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ، وہ اس حوالے سے کرنی ہے کہ یہ جو شرک ہے، اللہ کے حق میں کسی کو پارٹنر بنانا، ساجیدار بنانا، یہ کتنا خطرناک جرم ہے، کتنا نقصان ہے اس کا، کتنا شر ہے اس کا. ایک شخص اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی بندگی نہیں کرتا،
یا اللہ کی بندگی سرے سے نہیں کرتا، غیر اللہ کے سامنے جاتا ہے، جیسے بتوں کی پجاری، مورتیوں کی پجاری، دیوی دیوتاؤں کے سامنے سر جھکانے والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے، ایسا مسئلہ ہو، یا وہ ہمارے لوگ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی، توحید کے کلمے کا اقرار کرنے کے باوجود بھی، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے باوجود بھی، نمازوں کے باوجود، روزوں کے باوجود، حج و زکات قربانی کے باوجود بھی بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے کام ہیں، لیکن وہ کام دوسروں کے لیے کیے جا رہے ہیں، ہاتھ کسی اور کے سامنے اٹھایا جا رہا ہے، قبروں پر سر جھکائے جا رہے ہیں، قبروں پر نظروں میں یاد کی جا رہی ہے، قربانیاں کی جا رہی ہیں، میرے بھائی ایسے بہت سارے کام جو ہو رہے ہیں، یاد رکھیں یہ وہ چیز ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے، یہ کتنا خطرناک ہے، کتنا سنجید ہے، اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں تو ہم 2-4-6 پوائنٹ میں سمجھ سکتے ہیں وقت کے حساب سے، ایسے تو بہت ساری باتیں ہیں کتاب و سنت کی دلیلوں میں جن کو ہم آپ کے سامنے، ہم آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کریم کی کوئی بھی آیت کریمہ ایسی نہیں ہے، کوئی بھی آیت کریمہ ایسی نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی طرح توحید کا اعلان نہ کیا جا رہا ہو یا شرک کی مذمت کا بیان کی جا رہی ہو۔ پورا قرآن کریم اسی کے گرد گھومتا ہے، گردش کرتا ہے کہ اللہ کی توحید سمجھائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں ہونے والا خلل اور اس میں ہونے والی کمیاں کوتاہیاں اس کو آشکارا کیا جائے، کھول کر کے بیان کیا جائے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ یا تو توحید پرستوں کی تعریف کی جا رہی ہے، انہیں دنیا میں ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، آخرت میں ملنے والی جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یا توحید کے خلاف شرک کرنے والوں کا دنیا میں جو انجام ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، یا آخرت میں ان کا جو انجام ہوگا اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ سمیٹ لیں، دیکھ لیں تو پورے قرآن کریم کے اندر کوئی ایک بھی ایسی آیت کریمہ آپ کو نہیں ملے گی جس میں کسی نہ کسی طرح اس کا تذکرہ نہ کیا جا رہا ہو۔ تو پورے قرآن کریم توحید سمجھانے کے لیے ہے، شرک سمجھانے کے لیے ہے، توحید کی دعوت دینے کے لیے ہے، انجام بتانے کے لیے ہے، شرک سے آگاہ کرنے کے لیے، شرک کی مذمت کرنے کے لیے اور شرک کرنے والوں کا انجام بیان کرنے کے لیے پورا قرآن کریم ہے۔ شرک کی مذمت کیا ہے، شرک کے نقصانات کیا ہے، اس کے مضرات کیا ہے، تو دنیا اور آخرت کی ساری برائیاں، سارا شر، سارا فساد، سارے نقصانات کی جو اصل جڑ ہے وہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پامال کرنا ہے۔ اللہ کے حق کی توحید کو پامال کرنے کے نتیجے میں دنیا کی ساری مصیبتیں آتی ہیں، ساری پریشانیاں آتی ہیں، ساری وبائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی توحید کو پامال کرنے کے نتیجے میں آتی ہیں، اور ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم اسے گرے 1 2 3 4 کر کے تو بھی ہم چند پوائنٹس پر آپ کے سامنے باتیں رکھ سکتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں قرآن کریم کی چند آیات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کو، جس کے ذریعے سے ہم یہ جانیں کہ آخر یہ شرک کتنی بری چیز ہے، کتنی گندی چیز ہے، اس کا شر کتنا زیادہ ہے، اس کا فساد کتنا زیادہ ہے، اس کا نقصان مشرک دنیا میں آخرت میں کتنا اٹھائے گا، اس کا اندازہ ہم لگائیں۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کی آیات ہم پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقم وجهك للدین حنیفا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیجئے، للدین اللہ کی خالص بندگی کے لیے، حنیفا سب سے بائیکاٹ ہو کر کے، سب سے تعلق کاٹ کر کے، سب سے تعلق دور تک، سب سے کنارہ کشی اختیار کر کے ایک اللہ کی طرف مائل ہو جائیے، ایک اللہ کی طرف آ جائیے، ایک اللہ کی طرف سب سے رشتہ کاٹ کر مائل ہو جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنا چہرہ کر لیجیے، اپنا چہرہ کھڑا کر لیجیے، جہاں تک اللہ واحد کی ہی عبادت اور بندگی کیجیے۔ اسی کا حکم دیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آگے اللہ نے فرمایا کیوں ایسا کیوں، اللہ کے سوا کوئی کیوں نہیں، کسی اور کے سامنے چہرہ کیوں نہیں، کسی اور کے سامنے بندگی کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے، یہ وہ وجود ہے، یہ وہ تخلیق ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیت کریمہ سے معلوم پڑتا ہے کہ ماں باپ کے بیچ میں جنم لینے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی فطرت ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا جو نظریہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت ہے، یعنی وجود اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا اسی پر کیا ہے، جنوں کا اسی پر کیا ہے۔ اگر فطری طور پر کسی بچے کو پیدا ہونے کے بعد
اگر کوئی ماں باپ اسے اپنے عقیدے پر نہ لے کر کے جائے، اپنی تربیت میں نہ رکھے، ایک بچہ پیدا ہو جائے، اسے اٹھایا جائے ماں باپ کے بیچ سے اور اسے لے جا کر کے کسی صحرا میں رکھ دیا جائے، اسے وقت وقت سے اسے غذا دی جائے، اس چمچے سے اس کے گلے میں اس کے حلق میں دودھ ڈالا جائے، دھیرے دھیرے پلتا رہے اور اس کے پاس کوئی نہ رہے، یہاں تک کہ بچہ پل کر کے پڑھ کر کے جوان ہو جائے، سمجھداری 7-8 سال سے لے کر کے جب سے سن شعور آتا ہے وہ بڑھتا چلا جائے، اللہ کی پسند ہے وہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کا عقیدہ نہیں رکھے گا، ان کی فطرت اسے بتلائے گی کہ اس دنیا میں اگر کوئی سر دیکھنے کے لائق ہے تو وہی ہے جس کا آسمان تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وہی ذات ہے جس کی زمین تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، زمین پر تو پلتا ہے، وہی اللہ تعالی عبادت کے قابل ہے، وہی ذات عبادت کے قابل ہے، جو دن ہوتا ہے روشنی آتی ہے سورج کو لگا دیتا ہے، سورج کو ہٹاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، جو یہ سارے کام کر رہا ہے، جس نے مجھے وجود بخشا ہے، جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے، جس نے مجھے دیکھنے کی طاقت دی ہے، جس نے مجھے سننے کی طاقت دی ہے، سمجھنے کی طاقت دی ہے، وہی ذات ہے جو اس بات کا حقدار ہے کہ سب اس کے سامنے ٹیکا جائے۔ یہ معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت کا۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بھائی کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ اگر یہودی ہوتے تو یہودی بناتے، کرسچن ہوتے تو کرسچن بنا دیتے، آنکھ کی پوجا کرنے والے ہوتے تو آنکھ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی یہ بھی آیت کریمہ پڑھ کر کے بتلایا تھا کہ ساری تبدیلی بعد میں آتی ہے، جیسے ماں باپ ویسے بچہ، جیسے ماں باپ ویسے اس کا بچہ بن جاتا ہے، ورنہ پیدائش جو ہوئی ہے اگر اس کی پیدائش پر اسے رکھا جائے، چھوڑ دیا جائے، کوئی ماں باپ اس کے پاس نہ رہے، اس کو دین دھرم بتانے والے، تو وہ فطری طور پر اس بات کو تسلیم کرے گا اس پوری کائنات کا جو خالق ہے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ سب اس کے سامنے ٹیکا جائے، یہ ہے فطرت۔ تو اگر ایک آدمی شرک کرتا ہے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے اس کا کہ وہ اس فطرت سے ہٹ جاتا ہے، فطرت سے دور چلا جاتا ہے، فطرت سے بغاوت کرتا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے روایت کرتا ہے، اس سے قدسی جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے، دیکھیے یہی بات، انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے سارے بندوں کو غیر اللہ سے کاٹ کر کے اپنی طرف مائل ہونے کے لیے پیدا کیا تھا۔ خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے سارے بندوں کو حنفاء پیدا کیا تھا، یعنی سارے غیر اللہ سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنی طرف مائل ہونے والا پیدا کیا تھا، لیکن اس کے بعد شیاطین آئے، انہوں نے بہکایا ورغلایا، جو چیزیں میں نے حلال کی تھی شیطان کے بولنے سے انہیں حرام کر دیا، جو میں نے حرام کیا تھا شیطان کے کہنے سے ان لوگوں نے اس کو حلال سمجھا، اور شیطان نے ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ شرک کرے جس کی کوئی دلیل میں نے نہیں بتائی۔ کتاب و سنت میں دنیا کے گوشے گوشے میں چکر لگا کر کے دیکھ لو، شرک کی کوئی ذرے کے برابر بھی دلیل نہیں ملے گی، ساری دلیلیں اللہ کی توحید کی دلیلیں ہوں گی۔ میرے بھائیو، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، کوئی بھی چیز دیکھو آپ کو وحدانیت کی دلیل دکھائی دے گی۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے میرے بھائیو؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان فطرت سے ہٹ جاتا ہے، شرک غیر فطری ہے، فطرت توحید اور شرک غیر فطری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر، شرک، عقیدے کا نفاق، یہ کیا ہے؟ یہ فطرت سے بغاوت ہے، فطرت کے خلاف ورزی۔ یہاں ایک نقطے کی اور وضاحت کرنا ضروری ہے۔ آج آپ نعرے سنتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ لا علمی کی وجہ سے کچھ اسلام سے نسبت رکھنے والے بھی یہ بات بول دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے باپ دادا 2-3 نسل کے بعد جب اوپر جائیں گے تو سب کہیں نہ کہیں غیر مسلم رہے ہوں گے، سب کے سب کیا نہ رہے ہوں گے؟ غیر مسلم رہے ہوں گے۔ اچھا یہ تو لوگ بولتے ہی ہے کہ تم آج اسلام کا نام لیتے ہو، اپنے دادا اور بابا کے اوپر جا کر کے دیکھو، تم کوئی نہ کوئی غیر مسلم ہی رہے ہوں گے، تو تم تو بعد میں اسلام لائے ہو، اسلام بعد میں آیا ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل وہ غیر اسلامی دھرم جو بھی ہے نا، کفر شرک کا عقیدہ رہا ہوگا، جس سے تم آج اتنی نفرت کر رہے ہو، تمہارے دادا پردادا تم وہی کرنے والے تھے، اسی لیے ہم تم کو وہی پہلے والے گھر واپسی کی دعوت دے، اسی کو گھر واپسی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ گھر واپسی۔ ان کو بتانا ہے کہ وہ بھی گھر نہیں ہے برابر، صحیح گھر کون سا ہے؟ صحیح گھر وہ ہے جو اس سے پہلے والا، جس پر یہ دنیا
अकीदे पर चलने वाले थे। आदम जब पैदा हुए थे तो कौन सा अकीदा था? जो अकीदा था जिस पर इंसानियत के पहले फर्क की शुरुआत हुई है, वो असली वादा था है। बीच में तो बहुत सारे जलजले आए, न जाने क्या क्या हुआ। इससे कतई नजर अगर घर वापसी करनी है तो आप भी हम भी सब के सब घर वापसी कर लेते हैं उसी अकीदे पर। इस अकीदे पर अल्लाह ने रुए जमीन को वजूद बख्शा था और सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। मेरे भाइयों, कान अन्नासु उम्मतन वाहिदतन, ये उम्मत एक उम्मत थी। उसके बाद क्या है? उसके बाद इख्तिलाफ हुआ। सबसे पहले आदम और नूह अलैहिस्सलाम के बीच में 1000 साल का गैप है। 1000 साल के बीच में कोई भी शिर्क का जर्रा मौजूद नहीं था। वो असल घर है। अगर घर वापसी ही करनी है तो सब उसी घर की तरफ वापसी कर लेते। तो पता ये चला, ये जो दो नस्ल, 3 नस्ल, 4 नस्ल पीछे की बात करते हैं, वो असल घर नहीं है। असल घर कौन सा है? जिस पर इस दुनिया की शुरुआत हुई है। तो फितरत तौहीद है और शिर्क फितरत से बगावत है। बहरहाल मेरे भाई, बात लंबी ना हो जाए। दूसरी चीज का दूसरा नुकसान क्या है? दूसरा नुकसान शिर्क का ये है कि शिर्क करने वाला जिंदगी भर सर टेके रखे, जिंदगी भर नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज व ज़कात सदका कुर्बानी करता है और शिर्क करते हुए मर जाए, उसकी एक नेकी भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती। सारी की सारी नेकियों को अल्लाह ज़ाय कर देगा, अकायद कर देगा। परसों की नमाजें, परसों के रोजे, परसों के सदका और खैरात, अल्लाह तबारक व तआला एक ज़र्रा भी उसे खातिर में नहीं लाएगा। फला नुकीमु लहु यौमल क़ियामति वज़ना, अल्लाह ताला फरमाता है कोई कीमत नहीं उसकी। व क़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा, जितनी नेकियां मुशरिकों ने की होगी हम इनकी सारी नेकियों को उड़ते हुए धूल की ज़र्रात की तरह बना देंगे। जैसे धूल उड़ती है तो ज़र्रात उड़ते, कोई कीमत नहीं है, ऐसे ही इनकी नेकियों की कीमत होगी। मेरे भाई, कोई कीमत उड़ा दिया जाएगा अल्लाह तबारक व तआला का निजाम। और याद रखो, उसी बड़ा हो, छोटा हो, अदना हो, आला हो, नबी हो, वली हो, पीर हो, फकीर हो, कोई भी हो, शिर्क की अल्लाह तबारक व तआला के हक में महारत है। इस गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ किसी के लिए नहीं माफ करेगा। अगर नबी भी बिलफर्ज शिर्क करने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, नबी आपकी सारी नेकियों को भी हम बर्बाद कर देंगे। आप अगर ये समझते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं, सारे नबियों के सरदार हैं, सारी इंसानियत के सरदार हैं, तो ये ना समझे कि आप अगर शिर्क करेंगे तो आपको माफ कर दिया जाएगा। नहीं, अशरक्त लयहबतन अमलुक व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। अगर आपने भी शिर्क किया है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपकी भी जरूर सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने 18 नबियों का तज़किरा फरमाया, 18 नबियों का इकट्ठा तज़किरा फरमाया और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया लो अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। ये सारे नबी मूसा, ईसा, नूह और इदरीस, दुर्गे सारे अंबिया अलैहिस्सलाम, अगर ये लोग भी शिर्क करेंगे, मेरे हक के बंदगी में किसी को साझीदार बनाएंगे, तो अल्लाह ताला फरमाता है लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, तो इनकी भी सारी नेकियां, सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। वो फराइज, वो नवाफिल, वो तहज्जुद, वो सारी की सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला अकायद कर देगा। और कोई ना समझे कि हम बहुत नेकियां करेंगे तो उसके बदले में हमारा कोई रास्ता जन्नत का खुलेगा, नहीं खुलेगा। अब्दुल्लाह बिन जदआन को हम जानते हैं ना, अब्दुल्लाह बिन जदआन हमारे इस्लाम से पहले, हमारे जाहिलियत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी, उस वक्त मौजूद था और वक्त का एक बहुत बड़ा रईस और गनी आदमी था, बहुत ज्यादा देनदाता, सदका खैरात करने वाला, हाजियों को पानी पिलाने वाला, खजूरें कई महीने पहले वो कुएं खोदवा करके खजूरें डलवा दिया करता था, ताकि चंद महीने खजूरें पानी में डूबी रहेगी तो पानी मीठा हो जाएगा और उसके बाद पानी निकाल करके हाजियों को टैंक लगा करके पानी पिलाया करता था। इतनी सारी नेकियां, कोई मीटिंग होती, कोई मशवरा होता, कोई पंचायत होती, अब्दुल्लाह बिन जदआन के घर में हुआ करती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा वो अच्छा, नेक और सालिह इंसान माना जाता था। जब उसकी मौत हो गई तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी, ये अब्दुल्लाह बिन जदआन बहुत नेक था, सदका खैरात और खाना पानी शरबत सब पिलाता था हाजियों को, हल हुआ नाफिउन हल हुआ यनफउ ज़ालिक, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी नेकियां उसको नफा पहुंचाएंगी, उसके काम आएगी? क्या वो इसके नतीजे में कल क़यामत के दिन उसे नजात मिल पाएगी, जन्नत मिलेगी, जहन्नम से बचेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यनफउ ज़ालिक, ये सारी की सारी नेकियां उसे कोई काम में आने वाली नहीं। क्यों? वजह क्या है उसकी?
وجہ یہ ہے انہ لم یکن یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں لایا تھا، شرک کرتا کرتا مرا ہے، صدقات و خیرات جتنے بھی اس نے کیا ہے تو کیا ہوا، لیکن کبھی اس نے یہ نہیں کہا تھا، نہ اللہ پر ایمان لایا، نہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اور نہ مرنے کے بعد آخرت پر کفار مشرکین عام طور پر آخرت کے منکر تھے، پاس بعد الموت کے منکر تھے۔ لم یقل یوما من الدہر رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ مجھے بخش دینا اس دن جب قیامت کا دن آئے گا، فیصلے کا بدلے کا دن آئے گا، مجھے بخش دینا۔ کبھی نہیں کہا، یعنی ایمان نہیں تھا اس کا، توحید نہیں تھی، اس کے شرک موجود تھا، اس لیے اس کی نیکیاں اسے کام نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف اعلان ہے، نبی کا صاف اعلان ہے میرے بھائیوں۔ اور اس کے علاوہ شرک کے نقصانات میں سے بہت سارے نقصانات ہیں، دو چار پوائنٹ۔ ایک نقصان جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یہ شرک کرنے والا یہی نہیں کہ اس کے نیکیاں برباد، اس کے فرائض نوافل سب حقارت۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جنت جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس نعمت سے اسے محروم کر دیا جائے گا۔ جنت حرام ہے مشرکوں کے اوپر، اور جہنم واجب ہے، جہنم کے سوا چارہ نہیں، اور جنت حرام ہے اس کے اوپر، صاف اعلان۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ صبح و شام کی محنت، یہ فرائض، یہ نوافل، یہ تسبیحات، یہ اذکار، یہ مصلی، ساری نیکیاں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ جنت دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کے اوپر جنت کو حرام کر چکا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کیا، من یشرک انہ من یشرک باللہ، سنو جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنت، تو ایسے شخص پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ ومأواہ النار، اور اس کا دائمی ٹھکانہ، دائمی منزل اس کی کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، کوئی سپورٹر، کوئی مددگار، کوئی سفارشی، کوئی بھی ساتھ دینے والا قیامت کے دن نہیں ملے گا۔ میرے بھائی افسوس یہ ہے کہ یہاں یہ بھی ایک نقطہ چھپا ہوا ہے کہ آج شرک میں ڈوبے ہوئے ہمارے بہت سارے بھائی جو نمازوں کی پابندی کے باوجود بھی لاعلمی میں، جہالت میں، نادانی میں، یا دیکھی دیکھا یا تقلید میں باپ دادا کی روش پر چلتے ہوئے آج شرک کے اندر مبتلا، قبروں مزاروں پر جا کر کے ان کے سامنے سر دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری سفارش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سفارش نہیں ہو سکتی، مشرک کی سفارش نہیں ہو سکتی۔ وما للظالمین من انصار، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو نہ اللہ بخشے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا تو نہ اللہ بخشے گا۔ جہنم، جنت حرام، جہنم واجب، سفارش کی کوئی سفارش نہیں ہو پائے گی، نہ کوئی سپورٹر ہوگا۔ اور دوسری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی فدیہ بھی نہیں چلے گا، پیسے دے کر کے چھٹکارا حاصل کر لو، مال دے کر کے چھٹکارا حاصل کر لو، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی لین دین، نہ کوئی سپورٹ، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی دوست، نہ جگری، کوئی بھی نہیں آنے والا ہے۔ جہنم ٹھکانہ ہے اور جنت سے محرومی ہے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں نا سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے میرے بھائی، یہ دنیا کی دولت چند دنوں کے لیے ہے، یہ عہدے اور منصب چند دنوں کے لیے ہے، یہ دنیا کی آشائش چند دنوں کے لیے ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ آج دنیا سمجھتی کامیابی نام ہے دولت کما لینے کا، کامیابی نام ہے منصب کما لینے کا، کامیابی نام ہے زمین جائیداد کی بہتات کر لینے کا۔ یہ تو دنیا کی بہت چھوٹی سوچ ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان توحید اور عمل صالح کے ساتھ دنیا سے چلا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مستحق بنائے۔ میرے بھائیو، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماتا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن ہر شخص کو اس کرتوت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب اللہ کی زبان سے، اللہ کی نظر میں کون ہے؟ جس کو اللہ جنت دے دے، جہنم سے محروم، جہنم سے بچا لے، جنت کا مستحق بنا دے۔ اور مشرک کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم واجب اور جنت حرام اس کے لیے۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة۔ تو اس حال میں مر جائے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا وہ جہنم میں داخل ہوگا، تو اس حال میں دنیا سے مر جائے کہ شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔
بخاری وغیرہ کی مسلم کی روایت میں. اور میرے بھائیوں شرک کے نقصانات میں سے کئی نقصانات، ایک نقصان یہ بھی کیا نقصان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو کبھی دنیا میں عزت نہیں دیتا ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ دنیاوی ترقیات کو عزت سمجھتے ہیں، اسے شان و شوکت سمجھتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ عزت نہیں ہے. اگر دنیا مل جانا عزت ہے، دولت حاصل ہو جانا عزت ہے، بینک بیلنس ہونا اگر عزت ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی دولت تھی، کون سی جائیداد تھی، کون سا مال تھا، کون سا بیلنس تھا؟ تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے نہیں تھے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے، لیکن افسوس یہ منافق نہیں سمجھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کس کے لیے خاص کر دی ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت ایمان والوں کے لیے ہے. میرے بھائیو یرید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. لوگ عزت چاہتے، لوگ شان و شوکت چاہتے، لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کی پذیرائی ہو، ان کو اللہ نے اعلیٰ زندگی عطا فرما دے. یاد رکھو ساری عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے. اور مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا یہ لوگ دنیا میں عزت چاہتے ہیں بعبادت الاوثان، بتوں کو پوجا کر کے عزت چاہتے ہیں، بت پرستی کر کے، قبر پرستی کر کے، مزار پرستی کر کے، صالحین، اولیاء، انبیاء، صلحاء، بزرگان کی قبروں پر سر ٹیک ٹیک کر کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھو عزت اللہ کے لیے ہے، اس کی رسول کے لیے ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو عزت نہیں مل سکتی شرک کرنے والے کو، ذلت ہے، پستی ہے، حقارت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا صاف لفظوں میں ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية. یہ مشرکین، یہ کفار، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ بدترین ہے پوری دنیا کے، پوری دنیا بریہ مخلوقات کو کہا جاتا ہے شر البریہ، پوری دنیا کے سب سے بدتر لوگ ہیں یہ مشرکین، روئے زمین کے بدترین لوگ ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج تو معیار بدل گیا، پیمانہ بدل گیا ہے. آج ایمان عقیدہ توحید بعد میں دنیا، دولت، اسباب، مال، گاڑی، گھر، بنگلے، بینک بیلنس، زمین جائیداد کو عزت کا میرے بھائیوں اور اعلیٰ ہونے کا معیار بنا دیا گیا ہے. نہیں، یہ کوئی بھی، اور اس پر ہماری نگاہ خیرہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں مغرور نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. اس سے اصل وہ ایمان اور عقیدہ، وہ توحید خالص کی حفاظت کرنا اور اسی پر دنیا میں زندگی گزارنا اور اسی پر موت ہو جائے گی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو یہ بدترین لوگ ہیں. آگے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے، عمل صالح کرنے والے، اولئک هم خیر البریہ. یہ کون ہے؟ یہ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ، ایمان والے سب سے بہترین لوگ، توحید خالص والے سب سے بہترین لوگ، اور شرک کرنے والے دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہیں. یہ ہے میرے بھائی. اچھا شرک کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ شرک کرنے والا آدمی بالکل میرے بھائیوں اوہام، خرافات اور عجیب و غریب چیزوں میں گھبراہٹ کی زندگی گزارتا ہے. ایک موحد جو ہوتا ہے نا، توحید پرست ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور اس کی قدرت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. لیکن شرک کرنے والا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توحید کا اس کا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اس نے اس کو شریک کر رکھا، اس بابا کو، اس بزرگ کو، اس پیر کو، اس فقیر کو، اس مورتی کو، اس دیوی کو، اس دیوتا کو، اس قبر کو، اس آستان کو، اس کو اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا رکھا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو توحید سے سینہ خالی ہے، اس کے نتیجے میں انسان اوہام میں، خرافات میں زندگی گزارتا ہے، اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے. یہ میرے بھائیوں یہ جادو، یہ ٹونا، یہ فریدہ، اور یہ آپ دیکھ لو جا کر کے لوگ تھک جاتے ہیں تعویذیں باندھ کر کے، دھاگے خرید کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن ان کی مشکل حل نہیں ہوتی. اور انہیں یہ بتا دیا جاتا ہے سر کے نیچے لوہا رکھو گے تو مصیبت نہیں آئے گی، پلیٹ رکھو گی مصیبت نہیں آئے گی، کالا دھاگا مانو گے مصیبت نہیں آئے گی. یہ سارے مسئلے کس کے یہاں ہوتے ہیں؟ جس کا عقیدہ توحید خالص کا نہیں ہوتا.
میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ انسان کو چوری بنا دیتا ہے، انسان کو ہمت دیتا ہے، کیونکہ اس کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اسی لیے آج دیکھ لو کتنے میرے بھائیوں کتنے درباروں پر لائن لگتی ہے، کتنے آستھانوں پر لائن لگتی ہے، نہ جانے کتنوں کے سامنے سر ٹیکے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ تمہاری مصیبت جو ہے نا فلاں وجہ سے ہے، اب بیچارے کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اب کیسے راضی کرے، کیسے راضی کرے، کیسے خوش کرے، کیسی مصیبت ڈالے، تو نہ جانے کس طرح کی میرے بھائیوں وہ ٹھوکر کھاتا ہے، ٹھوکر کھاتا تھک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کا توحید کا وہ جوہر نہیں ہے جو اس کے سینے کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک موحد نبھتا ہوتا ہے، ہتھیار نہیں، تلوار نہیں، اسباب نہیں، وسائل نہیں، تو کیا ہوا؟ سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت، توحید خالص کی طاقت ہے۔ اس کی بنیاد پر وہ نیت تھا بھی میرے بھائیوں صحراؤں میں چٹیل میدان میں گھومنے کے لیے بھی اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے، لیکن جو توحید خالص سے محروم ہوتا، شرک کرنے والا ہوتا، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے، اسے وہ چلتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے سے آ رہا۔ میرے بھائیوں یہ سب سے بڑی کمزوری ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا ہے، ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا گیا ہے۔ کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، کیونکہ ان ظالموں نے شرک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے ٹھوس ایمان والے تھے، ایک مہینے کی دوری پر جب ہوتے تھے، دشمن ایک مہینے کی مسافت پر ہے، یہاں سے اچھے گھوڑے پر سوار ہوا جائے گا اور تیزی کے ساتھ چل کر کے دشمن تک پہنچنے کے لیے ایک مہینہ لگ جائے گا، اتنی دوری پر بھی دشمن ہوتا تھا، وہی مشرک، وہی کافر، وہی فاسق، وہی پلید، وہی منافق، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح کتنی دوری سے اس کے دل کے اندر بھر جاتا تھا۔ کون سی طاقت تھی میرے بھائیوں؟ وہی ایمان کی طاقت تھی، سچی توحید کی طاقت تھی، جس کی بنیاد پر دور سے بھی کافروں کے سینوں میں زلزلے آ جاتے تھے، ان کے ایوانوں میں ہلچل مچ جاتی تھی، سوچ کر کے میرے بھائیوں ان کی رات کی نیندیں اور دل کا سکون اڑ جایا کرتا تھا۔ تو ایمان توحید خالص شرک نہ ہونا، توحید خالص ہو تو اس سینے کے اندر جرأت اور ہمت ہوتی ہے، ورنہ آدمی بھسبھسا ہو جاتا ہے، ہر مچھی مچھر مکھی سے اور ہر آئے گہرے کا تھوک رہنے سے ڈرنا شروع کر دیتا۔ یہ کافروں کی مشرکوں کی پہچان ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اور ایک دعا میں اور شرک کرنے کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے میرے بھائیوں، اور یہ بھی عجیب و غریب نقصان ہے، عجیب و غریب نقصان ہے۔ وہ نقصان یہ ہے کہ مشرک جو ہے نا، مشرک، اللہ اکبر، عجیب و غریب اس کی سوچ بن جاتی ہے، وہ کس کو راضی کرے، کس کو راضی کرے، ان کو بھی راضی کرے، بغداد والے کو بھی راضی کرے، اجمیر والے کو بھی راضی کرے، یہاں کے بھی وہاں کے بھی، کتنوں کو راضی کرے، سب کو خوش کرنے کی چکر میں وہ زندگی اس کی اجیرن ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللهم مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل أليس كذلك مثلا۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا ایک مشرک کی مثال اور موحد کی مثال ایسی، مشرک کی مثال ایسی ہے جو کئی مالکوں کا غلام ہے، کئی مالکوں کا غلام ہے، کس مالک کو راضی کرے، اس کو راضی کرے وہ ناراض، کو راضی کرے وہ ناراض، کو راضی کرے وہ ناراض، کیا کرے، کس کو راضی کرے۔ یہ مشرک کی مثال ہے۔ اور موحد کی مثال کیسی ہے؟ رجلا صدما لرجل، ایک آدمی کا ذمہ دار ایک آدمی ہو، بس وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا غلام ہے، اس غلام کو اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، اس کا کہا ماننا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی تابعداری کرنی ہے۔ کتنا سکون میں ہے، کتنی راحت میں ہے، کتنے امن میں ہے میرے بھائیوں۔ اور امن تو توحید سے ہی مل سکتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جن لوگوں نے خالص ایمان، خالص توحید کا عقیدہ رکھا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، ظلم نہیں ملایا، شرک سے گڑبڑ نہیں کیا توحید کو، اولئک لهم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے سکون ہے، اطمینان ہے، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پانے والے لوگ۔ میرے بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ بہرحال شرک کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں، یہ چند نقصانات بطور اشارہ کے سامنے عرض کیے گئے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ایمان کو، اسی خالص بندگی کو، اسی شرک سے پاک زندگی کو
اس دنیاوی زندگی میں جنت کا نام دیا تھا. ایک موحد اس دنیا میں غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، فاقہ کرتا ہے، سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ہے، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک اللہ کی بندگی کرنے والا ہے. وہ ساری تکلیفوں کے باوجود بھی، سارے اسباب سے نہتا ہونے کے باوجود بھی وہ اس دنیاوی زندگی میں جنت کی زندگی گزار رہا ہے. ایمان ایک جنت ہے. ایمان توحید خالص کیا ہے؟ ایک جنت ہے، اور جسے یہ جنت دنیا میں نہیں ملے گی وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو پائے گا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا الا ان فی الدنیا جنہ کما ان فی الآخرۃ جنہ لم يدخل جنت الدنیا لم يدخل جنت الآخرہ. سن لو، اس دنیا میں بھی جنت ہے جیسے آخرت میں جنت ہے. مومن لہو جنتان، مومن دو جنتوں میں زندگی گزارتا ہے. جو دنیاوی زندگی کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. لوگوں نے پوچھا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھا، کہا یہ بتائیے کیسے دو جنت ہے؟ دنیا کی جنت کیا ہے؟ کہا دنیا کی جنت توحید ہے، ایمان خالص. خالص ایمان، توحید خالص، ایک اللہ کی بندگی کی زندگی گزارتا ہے وہ دنیا میں جنت کی زندگی گزارتا ہے. اور وہی جنت میں دنیاوی جنت پانے والا یہی شخص آخرت کی جنت بھی پائے گا. جو دنیا کی جنت نہیں پا سکتا وہ آخرت کی جنت بھی نہیں پائے گا. اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اور اس بات پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، یہ دنیا میرے بھائیوں کافر کے، اللہ کے نبی کیا فرمایا، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے کیا ہے، مشرک کے لیے کیا ہے. یہ دنیا کافر کی بھی جنت ہے اور مومن کے لیے خانہ ہے. کس اعتبار سے؟ کسی اعتبار سے یہ دنیا کے فتنے اسے گھیرے رکھتے ہیں اور وہ دنیا سے نکل کر اپنی توحید لے کر کے آخرت میں اللہ کی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے. وہ بھولتا ہے، وہ الجھن میں رہتا ہے کہ دنیا کے فتنے مجھے گھیرے ہوئے ہیں. دنیا سے لگاؤ نہیں، دنیا کے مال سے محبت نہیں، دنیا کی دولت سے محبت نہیں، ایمان بچا کر کے لے کر کے چلا جائے، یہ اس کی فکر ہوا کرتی ہے. اور کافر دنیا میں عیش کرنا چاہتا ہے، دنیا کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں ایسے مشرک کا کوئی حصہ نہیں. میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید خالص کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. توحید خالص کو، توحید کا، ایمان کا علم حاصل کرنے کی بات کی جائے تو ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں بھائی معلوم ہے اس میں کیا حاصل کرنا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی بندگی کرنی، اس میں حاصل کیا کرنا، پڑھنا کیا ہے ہمیں. میرے بھائیوں توحید ایسے نہیں ہے، ایمان ایسے نہیں ہے. اللہ کی توحید کا علم سب سے اونچا علم ہے، کیونکہ اس علم کا تعلق رب سے ہے، خالق و مالک سے، معبود حقیقی سے. اس کو پڑھنا پڑے گا، اسے قرآن کی آیتوں میں پڑھنا ہے، سنت کی دلیلوں میں پڑھنا ہے، کتابوں کے اندر پڑھنا ہے، عقیدے کے ذخیرے میں پڑھنا ہے، علم والوں سے پڑھ کر کے عقیدے کا ٹھوس علم حاصل کرنا ہے، تب جا کر علم حاصل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تک تو توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن کیا مدینے میں بند کر دیا آپ نے توحید کی دعوت؟ نہیں بند کیا. وہ صحابہ کرام تھے آپ کے سامنے جو آپ کی تربیت کرنے والے صحابہ کرام تھے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کو توحید بتانے کی کہاں ضرورت ہے. کوئی دن کوئی لمحہ نہیں گیا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن آپ نے توحید خالص کی دعوت نہ دی ہو اور شرک سے امت کو ڈرایا نہ ہو. اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے اس بات کا ڈر ہے میری امت کے بارے میں، وہ شرک کا ڈر ہے، اور بھی چھوٹے شرک کا ڈر ہے. چھوٹا شرک کیا ہے؟ چھوٹا شرک کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہاتھ باندھ کر کے اور اس کے بعد جیسے تیسے داڑھی کھلا رہا ہے، جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، موبائل سے کھیل رہا ہے، لیکن اس کی نظر پڑ گئی کسی آدمی کے اوپر جو پہچاننے والا، امام صاحب پہ نظر پڑ گئی، حافظ صاحب پہ نظر پڑ گئی، بھائی صاحب پہ نظر پڑ گئی، پہچان والے پر تو اپنی نماز کو سنوار لیا، اچھے سے پڑھنے لگا. کیوں؟ یہ فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ریاکاری ہے، یہ شرک ہے. اسے نماز شروع سے آخر تک ایسے پڑھنا چاہیے تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، یعنی دیکھنے کا تصور نہیں کر سکتا، اتنا مضبوط ایمان والا نہیں ہے، تو اتنا ضرور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے فلاں کی نظر پڑ گئی، ابا کی نظر پڑ گئی، چچا کی نظر پڑ گئی، امام صاحب کی نظر پڑ گئی، اس نے نماز کو سنبھال لیا، یہ ریاکاری، وہ نیکی برباد ہو جائے گی. بڑے والے شرک سے ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی، اور ریاکاری سے وہ نیکی برباد ہو جائے گی جس میں ریاکاری پائی جائے گی.
بس اتنا ہی فرق ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک کا بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی باریکیوں کو سمجھیں, اس سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنی نسلوں کو بچائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جو سکھایا, ابراہیم علیہ السلام دعا فرمایا. کیا فرمایا؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. نبی ہے, نبی ابراہیم خلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے جگری دوست ہیں, اور دعا کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں مجھے اور میری نسل کو, میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا. میرے بھائی, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ مجھے بچا اور میرے بچوں کو بچا, دور رکھ کے ہم بتوں کی پوجا کریں. وقت کا نبی شرک سے پناہ مانگ رہا, بت پرستی سے دور رہنے کے اللہ سے دعا کر رہا, اور ہم اتنا زیادہ غافل ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ڈرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. میرے بھائیوں, شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ وہ جرم ہے جس جرم کے بارے میں اللہ نے پہلے سے اعلان کر دیا. کچھ بھی کر لو, معاف نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ میرا اپنا جو خاص حق ہے, اس حق میں تم نے سیک ڈالی ہے, تم نے اس کے ذریعے تم نے میرا حق چھینا ہے, میرے حق میں تم نے دوسرے کو ساجیدار بنایا, میں اسے معاف نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, توحید خالص پر زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہمیں زندہ رکھے توحید خالص پر, اللہ کی سچی بندگی پر اور خالص عبادت پر جینے کی توفیق عطا فرمائے. موت ہو تو, خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو, توحید خالص پر ہو. اس دنیا سے جائے تو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید خالص کے ساتھ دنیا میں جینے اور اسی کے ساتھ دنیا سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.